اللہ رب العزت نے اس سعادت سے بہرمند کیا ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس سعادت سے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک کو اللہ کریم حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما دے۔ انہی محبتوں کے ساتھ حضور پیر سیال کے جملے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو بھی یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بڑے نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہ القدس القدسیہ مل کر استقبال کرنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، پیر سیال، پیر سیال۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ درود پاک میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میر محفل فاضل جلیل عالم مجید حضرت علامہ پیر سید نعیم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر محفل، رونق محفل، عزیز مکرم حضرت علامہ محمد وقاص شفیع صاحب زید شرفکم، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز لوگ، آج کی یہ محفل ہمارے میزبان جناب حاجی صفدر عباس صاحب اور محمد جمیل صاحب
اپنے والد محترم جناب خان محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کر رہے ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہمارے میزبانوں کے والد محترم کی اللہ کریم بخشش فرمائے۔ برادران اسلام، آج کل ہم مسلمان حج کے اندر دو عظیم عبادات کرتے ہیں، ایک حج اور ایک قربانی، اور یہ دو عظیم عبادتیں جس شخصیت کی یاد ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو دوستان گرامی قدر، اب قیامت تک حج ہوتا رہے گا، قربانی ہوتی رہے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کی دو عظیم کاموں کو زندہ رکھا۔ آپ ویسے دیکھیں، ہمارے آقا کریم الگ شریعت لے کر آئے، ہم سرکار کی امتی ہیں اور حضور کی الگ شریعت ہے، لیکن اس کے اندر بھی حج اور قربانی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کس قدر اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ اللہ نے قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رکھ لیا، کام بھی زندہ کر لیا۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مین وصف اللہ کو پسند آیا نا، میری آج کی تقریر یہ ہے کہ اگر وہی وصف آپ اور میں بھی اپنا لیں تو ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے بن سکتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مرکزی شخصیت ہیں جن کے بارے میں تمام آسمانی مذاہب کے لوگ دل میں احترام رکھتے ہیں۔ یہودی بھی آپ کا نام احترام سے لیتے ہیں، عیسائی بھی آپ کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ ہم تو نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی درود پاک پڑھا، درود ابراہیمی، اس کے اندر بھی آپ کا ذکر مبارک ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا احترام چونکہ سارے مذاہب میں تھا، اور پھر مکہ کے قریشی ہاشمی سردار بڑے جو لوگ تھے وہ خود ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، وہ بھی آپ کا احترام کرتے اگرچہ تھے بے ایمان کافر، لیکن آپ کا نام ہر کوئی احترام سے لیتا ہے۔ جو نام احترام سے لیا جائے ہر ایک اپنی نسبت اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہودی کہتے ہمیں محمد الرسول اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ ہمیں محمد بن عبداللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، یہ بکواس کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، میں خدا بتاتا ہوں میرا ابراہیم کیا تھا۔ فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یا اللہ وہ تھے کیا؟ فرمایا، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہ میرے وہ بندے تھے جنہوں نے ہر جانب سے موڑ کر دل کی لو مجھ سے لگائی۔ حنیف عربی زبان میں یکسو بندے کو کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں یکسو ہونا چاہیے۔ ہمارا جس طرح ظاہری چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، چاہیے نماز میں خیالات کا قبلہ بھی الگ ہے۔
یہ نہ ہو کہ ہمارا چہرہ تو قبلہ کی جانب ہو اور ہم دکان کا حساب کر رہے ہو، ہم اپنے کل کے پروگرام مرتب کر رہے ہو، لیکن پریشان نہیں ہونا، یہ خیالات ہماری کمزوری ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں ساتھی اشکال دور کر دوں، چند دن قبل ایک نوجوان بچہ مجھے کہنے لگا قریشی صاحب نماز جب شروع کرتے تو خیالات ہی نہیں چھوڑتے، اب میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں ہی نہیں، جب خیالات چھوڑتے نہیں، کبھی گھر کا خیال، کبھی دوستوں کا، کبھی کوئی خیال، تو نماز کا فائدہ کیا؟ نماز تو اللہ کے لیے اور خیالات چھوڑتے نہیں۔ میں نے انہیں ایک بزرگوں کی بات سنائی، میں نے کہا ان بزرگوں کے پاس یہی آدمی ایک مسئلہ لے کر گیا کہ جی میرے دل میں وسوسے سے خیالات، آپ سوچیں گندے سے گندے خیالات ہمیں آتے ہیں، بہت برے خیالات آتے ہیں جن کا ہم زبان پر نام بھی نہیں لا سکتے۔ اور بزرگوں کے پاس بندہ گیا، یاد رکھو پیر اس لیے ہوتا ہے، بندے سوچتے ہیں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پیر کی ضرورت کیا؟ پیر اس لیے ہوتا ہے، یہ سنو، پیر اشکال دور کرتا ہے، پیر دل صاف کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے گندے خیالات آتے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے اتنے گندے خیالات نماز میں ہوتے ہیں کہ میں رب کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا ایک سوال کا جواب دو، کیا؟ حضور یہ آپ نے فرمایا بتاؤ چور حملہ خالی مکان میں کرتا ہے یا اس مکان پر کرتا ہے جو بھرا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، چور خالی مکان پر حملہ کرتا ہے یا جو مکان مال و دولت سونے چاندی سے بھرا ہوتا ہے کہاں حملہ کرتا ہے؟ بھرے ہوئے مکان پر۔ اور یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے جو ان بزرگوں نے بتایا، یہ سچے مرشد ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا جیسے چور خالی مکان پر حملہ نہیں کرتا، اگر ایک جوان شراب پی رہا ہے اسے شیطان کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ جب تو جوانی میں اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آتا ہے تیرا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، چور شیطان حملہ تجھی پر ہی کرے گا۔ میری بات کو سمجھ آئی ہے؟ گرمی ضرور ہے لیکن اتنا چیروں سے مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی تحریر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جس طرح چور بھرے مکان پر حملہ کرتا ہے، شیطان اس دل پر حملہ کرتا ہے جو ایمان سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خیالات اس لیے آتے ہیں کہ تیرے دل میں ایمان موجود ہے۔ مجھے بولو کیا موجود ہے؟ ذرا بولو گرمی دور کرو، کیا؟ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ پردادن خان کی نسبت مکھیال میں تو بڑا پیارا موسم، ہم تو بڑے خوش ہوئے اور آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ مرشد اس طرح کے خیالات دور کرتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے کے دل میں یہ احساس زندہ ہے نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ خیال آنا بھی ایمان کی بنی۔ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو خیال ہی نہیں آتا، اس لیے یہ ساری باتیں اللہ کا کرم ہے۔ خیالات غلط آئیں صرف اتنی بات ہے، خیال زبان سے نہ دہراؤ، نہ خیال پر عمل کرو، بلکہ جھٹک دو، اس کو ہٹا دو اور پھر خیال کو رب رحمان کی طرف لگا دو۔ یہی تیری لڑائی نفس کے ساتھ رب کو پسند آئے گی، اور رب موت کے وقت تجھے فتح دے کر تیرا بیڑا پار فرما دے گا۔ اس لیے میں کر رہا ہوں یہ خیالات آتے ہیں، اور وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، نصرانی کہتے ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ غلط کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا حنیف کیا ہوتا ہے؟ ہر جانب سے منہ موڑ کر صرف اللہ سے لو لگانے والے بندے کا نام حنیف ہوتا ہے۔
جو یکسو ہوتا ہے، صرف اللہ اس کا مقصود ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. میرے ابراہیم علیہ السلام میرے وہ بندے تھے، میرے وہ نبی تھے جو ہر میرے حکم پر گردن جھکا دینے والے اور سچے میری جانب توجہ کرنے والے. تو اللہ نے جو قرآن بیان کیا وہ مسلم بیان کیا. آپ اور میں بھی مسلم ہیں. ہم سے کوئی سوال کرے آپ کون ہیں، آپ جواب دیں گے میں مسلمان ہوں. اور یہ بھی مبارک ہو ہمارا یہ نام بھی مسلمین نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. قرآن میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہم مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا اسلام پسند آیا. اسلام یسلم اسلاما، اس کا عربی میں معنی ہے کسی کے حکم پر گردن جھکا دینا. بولو کسی کے حکم پر گردن. کوئی آرڈر دے کہے بس گردن جھکا دے. یہ گردن جھکانا اسلام ہے اور گردن جھکا دینے والا مسلم ہے اور مسلم سے ہی مسلمان ہے. آپ اور میں ہم بھی مسلمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے مسلمان تھے؟ جن کے اسلام کو رب نے بار بار بیان کیا. میں کر رہا ہوں ہاتھ میں بچے بیٹھ کر بچے سامنے بٹھا دیں گے شرارت کرتے ہیں. ہم یا خبر عرض میں یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھی. ہم امت مصطفیٰ ہیں لیکن ملت ابراہیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے زندہ رکھا. آپ کا نام نمازوں میں موجود ہے. میرے بھائی وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بات اللہ کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ اللہ کا جو آرڈر آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے عقل کو دخل نہیں دیا، اللہ کے اوپر گردن جھکائی. بولو اللہ کے حکم پر یہ نہیں سوچا عقل کیا کہتی ہے. حالات آج ہم تو کہتے ہیں نا یہ کوئی حالات ہیں ملک میں سود ختم کرنے کے. آج 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، سود ختم نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ سود ختم کر دیں تو ملک کیسے چلے گا؟ نادانو جب رب کہتا ہے سود حرام ہے، پھر تم کہتے ہو رب سود کے بغیر نظامی کائنات چلا رہا ہے، تم ایک ملک نہیں چلا سکتا. یہ ہمارے حکمرانوں کی وہ بے دینی ہے جس کی آج بے برکتی ہے کہ پورا پاکستان غرض، مایوسی، درد، دکھ، بیماری، غربت، مایوسی. ایمان سے بتاؤ ہے ملک کے اندر کی؟ یہ ساری وجہ اللہ کے اسلام سے بغاوت کی ہے جو ہمیں سزا مل رہی ہے. آپ کہیں گے قریشی صاحب یہ تو حکومت کا قصور ہے، سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ میں نے کہا آپ سوچیں آپ نے اپنی باڈی پر کتنا اللہ کا اسلام نہ، آپ کتنا اسلام پر چلتے ہیں، دن میں نمازیں ساری پڑھتے ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں. اگر سوچا جائے تو آزان کے بعد 10,000 کی آبادی سے 10 نمازی نہ ملے تو کیا اسلام ہے؟ یہ ہمارے حالات ہیں. ہم نے خود اقبال نے کہا تھا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یا ہم خوار ہوئے تارک اسلام ہو کر. ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. اسلام کا معنی ہے کسی کے حکم پر گردن جھکا دینا. جب یار کا حکم آ جائے، جب مالک کا حکم آ جائے، جب سچے محبوب کا حکم آ جائے گردن جھکا دی جائے. یہ اسلام ہے. فرمایا لوگوں میرا ابراہیم سچا مسلمان تھا. بولو ابراہیم علیہ السلام سچے مسلمان تھے. آئے دیکھیں برادران اسلام پورا ماحول کفر
فرمانا بت پرستی کا ماحول ہے، معاشرے میں ہر جگہ بت پرستی، کوئی ستارہ پرستی کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی بتوں کی پوجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت کرنے والا چچا آزر بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ابراہیم کو بچپن سے سمجھ عطا فرمائی کہ اس کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں کر رہا ہوں سارا ماحول بت پرستی کا ہے۔ لوگ کہنے لگے ابراہیم یہ ستارے بڑے خوبصورت ہیں، ان کی پوجا کرو۔ بھائی آپ نے طرف دیکھ آپ نے فرمایا اچھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھ لے، تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب العافلین، جو منہ چھپا دے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائیں زوال پذیر ہو جائیں۔ اگر الہ کو ہی زوال آ جائے، اگر معبود کوئی زوال آ جائے تو بندوں کا کیا بنے گا؟ چاند کی پوجا کرنے والے کہنے لگے یہ چاند ہمارا رب ہے، لیکن فلما افلا کالا، جب چاند غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ یہ تمہارا رب بھی چھپ گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے سورج رب ہے، یہ الہ اس کی ہم عبادت کریں گے، لیکن جب سورج کو دیکھا تو سوال کیا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے اس لیے تم اسے رب مانتے ہو۔ لیکن فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون۔ سن لو ابراہیم نہ ستاروں کی پیروی کرے گا، نہ چاند کی پوجا کرے گا، نہ سورج کو سجدہ کرے گا۔ انہوں نے کہا ابراہیم پھر تیرا رب کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا منہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، بولو زمینوں کا بھی وہ وحدہ لا شریک میرا الہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ کون؟ یاد رکھیں جب کسی کی مخالفت کی جائے وہ انتقام لیتے ہیں، انہوں نے انتقام کیوں نے کہا ابراہیم ہمارے خدا نہیں مانتا، انہوں نے نمرود کو کہا تو کہتا ہے میں رب ہوں، ابراہیم تو میں بھی نہیں مانتا۔ اس نے کہا پکڑ کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نمرود اب قوت والا جبروت والا بادشاہ ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے تو کسی اور رب کی بات کرتا ہے۔ فرمایا ہاں تو رب نہیں ہے، ہم تو مصلحت کر لیتے ہیں نا جی، کوئی غلط بات نہ کرے، اس کا دل دکھے گا۔ مومن کوئی پسند نہیں ہوتا، مومن سچی بات کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں رب نہیں مانتا۔ اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارا کرتا ہے اور زندگی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، میرا وہ رب ہے۔ تو کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، ایک بے قصور آدمی کا قتل کروا دیا۔ کہنے لگا یہ دیکھو میں نے اسے قتل کروا دیا، موت دے دی، اور ایک موت کے سزا والے کو چھوڑ دیا تھا، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ عقل سے پیدل ہے، نادان ہے، غلط سمجھ رہا ہے، یہ موت و حیات کا فلسفہ تو نہیں۔ آپ نے ایسی بات کی نا کہ وہ مبہوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سن میرا رب وہ ہے، رب الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اگر میرے رب کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو میرا رب سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر طاقت ہے تو مغرب سے چڑھا کر دکھتا ہے۔ روایات میں آتا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھا،
تو تفاسیر میں آتا ہے، آپ کے دل میں خیال گیا اگر اس نے یہ کہہ دیا مشرق سے سورج میں نے چڑھایا ہے، تم مغرب سے اپنے رب کو کہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جو وہ کہے زبان سے تم بتا دینا مغرب سے سورج کیونکہ ہم اپنے یاروں کو بھی مددگار نہیں چھوڑتے، لیکن فوہت الذی کفر وہ بے ایمان مبہوت ہو گیا، نمرود کا جواب نہ آیا۔ اب ابراہیم پہلے الگ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اب نمرود کے دربار میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ کی جانب منہ کیا، اس نے کہا اسے ایسی سزا دو یہ عبرت بن جائے، آگ کے شعلے جلاؤ، اس کو آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار ہو گئی، اس وقت عین حالات میں منجنیق میں ڈال کر آپ کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا، جبریل امین آئے، آ کر کہنے لگے ابراہیم اگر مدد کی ضرورت ہے میں سید الملائکہ حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اپنے رب سے لو لگائی، فرمایا اما بیکا فلا، اے جبریل تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، آگ جانے میرا رب ذوالجلال جانے کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر گردن جھکائی، آگ سامنے ہے، نمرود سامنے ہے، معاشرہ بھرا سامنے ہے۔ آج ہم بہت سے کام غلط کرتے ہیں، یہ برادری نہیں مانتی، بچے کی شادی ہے کنجر منگوانی ہے، کنجریاں منگوانی ہے، برادری ناراض ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا برادری معبود نہیں ہے، معبود ہو جہاں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر گردن جھکا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی، 90 سال سے زائد عمر ہے، بیٹا نہیں، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، 13 سال کی عمر کو پہنچے، ٹین ایج میں ہے، بالکل اٹھتی جوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کیا کرتا ہے، خواب دکھایا ابراہیم میرے نام پر اپنا بیٹا، پہلا یہ حکم ملا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے شام میں، بولو کہاں؟ ان دنوں ابراہیم علیہ السلام شام میں، شام سبزے کا علاقہ، مرغزار، گلزار، بہاریں، پانی، نہریں، ہر چیز۔ اب کیا حکم ملا؟ اسماعیل علیہ السلام چند دنوں کے ہیں، آرڈر آیا ہے میرے ابراہیم، جی رب جلیل فرمایا ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے لو، شام سے نکلو، انہیں جا کر مکہ میں بساؤ، مکہ میں میرا گھر ہے، میرے گھر کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، وہاں میرے گھر کی آبادی کا سبب بنے گا۔ میرے دوستو ہم ہوتے کہتے یا اللہ بچہ چند دنوں کا ہے، چند ہفتوں کا ہے، مکہ کی لو میں بچہ جھلس جائے گا، یا اللہ مکہ میں آثار زندگی نہیں، پانی نہیں، سایہ نہیں، انسان نہیں، زندگی کے آثار نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا آرڈر ملا، نہ یہ سوچا میری بیوی ہاجرہ بیمار ہے، بچہ ہے، اتنا لمبا سفر کیسے کرے؟ عرض کیا مالک حکم تیرا ہے، ابراہیم گردن جھکا دی، ایک سواری اونٹ لیا، اونٹ پر سامان رکھا، سیدہ ہاجرہ اسماعیل کو لیا، خود یہ 3 عام انسانوں کا قدسی قافلہ شام سے نکلا، منزل با منزل چلتا چلتا مکہ پہنچا۔ آج اللہ واہ اللہ اکبر، مجھے بھی مکہ لے جائے، آج ہادیوں کا جرمٹ ہے، آج وہاں ہر نعمت ملتی ہے، لیکن اس وقت نہ آبادی، نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، مکہ کی گرمی ضرب المثل ہے، پہاڑ خشک ہے اور لوگ چہرہ جھلسا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لائے، وہاں بسایا، ایک آدھ دن ٹھہرے، عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے تیرے حکم پر بیوی اور بچے کو یہاں آباد کر دیا، اب انہیں آباد کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے حکم پر یہ نہیں سوچا اب اسماعیل کا کیا بنے گا، ہاجرہ عورت ہے، میں پاس نہیں، حکم ملا تم شام واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام شام واپس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جب جانے لگے نا مائی ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا، فرمایا ابراہیم ہمیں یہاں ماں کے منہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے ایک ہی بات کی، آج آپ کی میری بیویاں ہیں، ہماری عورتیں ہیں، بچوں کو صبح نماز کے لیے جگانے لگے تو کہتے ہیں ہونے رات ٹھنڈی ہوئی ہے، بچے آرام کی نیند نہیں سون دیتا، آج کی پچھلی عمرہ بڑھ گیا، اے کر او کر، یہ تیری میری بیوی، یہ تیرے میرے دور کی عورت ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے، آپ موت کے منہ میں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاکذا امرنی ربی، ہاجرہ یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ میرا کیا فرمایا؟ فیصلہ میرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ مسلمان کا معنی اللہ رسول کا فرما بردار۔ سیدہ ہاجرہ کا اسلام دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام شام سے بیوی اور بچے کو مکہ لائے، لو میں آباد کیا، بے آب و گیا جگہ ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں، بیوی بچہ لائے آباد کیا، ہاجرہ نے کہا ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ فرمایا میرے رب کا حکم ہے۔ ہاجرہ ایسی مسلم خاتون ہے، حضور جان امت نے لکھا سیدہ ہاجرہ نے یوں اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، ان کا دامن چھوڑ دیا اور فرمایا اے ابراہیم اذ لا یدیننا ربنا، اگر ہمارے رب کا حکم ہے تو آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھر کا اعلیٰ قسم جو اللہ کو پسند آیا وہ اللہ کے حکم پر گردن جھکانا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے گردن جھکائی، شام کی بہاروں سے نکال کر بیوی اور بچے کو مکہ کی لو میں آباد کیا۔ اب ہاجرہ کا امتحان ہے، ہاجرہ نے کہا پرواہ نہیں، اگر میرا رب راضی ہے ہمارے یہاں رہنے پر ہم یہاں رہیں گے۔ دوستو چند دن گزرے، کھجوریں ختم، پانی ختم، ہاجرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ آپ نے واقعہ سنا، میں بات لمبی نہیں کرتا، لیکن ہاجرہ جب اللہ کی مسلم بندی بن گئی، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئی، ابراہیم آپ جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جانے ہمارا رب جانے۔ جب ساتھ چکر لگا کر واپس آئی، اسماعیل کے قدموں میں چشمہ ابھرنے لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمزم کے چشمے کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا، اگر ہاجرہ زمزم نہ کہتی کہ رک جا اور پھر پتھروں کی باڑ نہ لگاتی تو وہ زمزم کا پانی ساری کائنات کو سیراب کر دیتا۔ رب کی حکمتیں ہیں، لیکن ایمان سے بتائیں اگر ہاجرہ اللہ کی مسلم بندی بنی، اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی، ابراہیم اللہ کے بندے بنے، اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی، اللہ نے مسائل حل کیے۔ اب نماز نہیں پڑھتے کہ دکان بند کر دیں گے تو روزی کہاں سے آئے گی؟ ہم رشوت نہیں چھوڑتے کہ رشوت بند کر دیں گے تو میرے بچے کیسے پلیں گے؟ بچوں کے مکان بنانے ہیں، شادی کرنی ہے، اگر ہم بد دیانتی ڈکیتیاں نہ کریں ہمارا نظام زندگی کیسا چلے گا؟ تو اور میں نام کے مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام سچے مسلمان تھے، انہوں نے رب کے حکم پر گردن جھکا دی، رب نے ان کی دین دنیا کے سارے معاملات اللہ کے حکم پر گردن جھکانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا وصف اللہ کو پسند آیا۔ اگر آپ اور میں بھی اللہ کے حکم پر گردن جھکانا سیکھ لیں، ہر حال میں اللہ رسول کی فرما برداری کریں، خدا کی قسم اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل کے ایڑیوں سے جو چشمہ اگلا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پرندے فضا میں اڑ رہے تھے، پانی دیکھا اتر آئے،
اب پرندوں کے بول چت کے چت آنے لگے پانی پر. اب عرب صحرا میں قافلے گزرتے ہیں, ان کا طریقہ تھا جہاں پرندے ہیں وہاں سارے زندگی ہے. انہوں نے کہا یہاں پرندے اوپر اڑ رہے ہیں, یہاں پانی ضرور ہوگا. اب قافلے آنے لگے. قبیلہ بنی جرم پہلے آیا, یہی وہ قبیلہ ہے جو پہلے حضرت حجرہ کے پاس آیا. سیدہ حجرہ کی اجازت سے وہاں رہنے لگے, وہاں مکانات بنائے. ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے پروان چڑھے. اب اسماعیل علیہ السلام, آپ کی عمر 13 سال ہو گئی. اللہ نے ایک اور امتحان دیا. امتحان کیا تھا؟ فرمایا ابراہیم میرے نام پر اپنا بیٹا ذبح کرو, اپنا بیٹا قربان کرو. ہے بیٹا بڑھاپے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ. ایک بیٹا, بیٹے سے نام ہوتا ہے, اور اسماعیل 13 سال کا ہے, عین عالم شباب میں ہے. ایمان سے بتائیں بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے, پھر ہو بھی اکلوتا اور ہو بھی جوانی کی دیر پر آنے والا عالم شباب میں. حکم ملا ابراہیم میرے نام پر اسے ذبح کرو. کوئی اعتراض نہیں کیا. خواب ہے میں کروں نہ کروں, یاد رکھو نبی اور غیر نبی برابر نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نبی بھی ہماری طرح ہوتا ہے. بے شک نبی بھی انسان اور بشر ہوتا ہے, لیکن وہ بشر ہو کر بھی سارے بشروں میں بے مثال ہوتا ہے. بولو نبی انسان ہو کر بھی سارے انسانوں میں بے مثال ہوتا ہے. کیوں؟ ایک مسئلہ توجہ سے سمجھے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا میرے نام پر بیٹا ذبح کرو. آپ تیار ہو گئے. کیوں تیار ہو گئے؟ اس لیے کہ یاد رکھو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. بولو نبی کا خواب, نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے میں رات کو سوؤں اور میں بنہار کے علاقے میں رات کو پھرتا رہوں کہ آج بنہار سے گزرا تو رات یہ خیالات آتے رہے. کتنے عمرہ والا, میں الحمدللہ رمضان شریف میں عمرہ کر کے واپس آیا. میرے ڈرائیور احمد جاوید صاحب بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں ایک دن میں واپسی پر جاگا تو میں اپنے ساتھی کو کہنے لگا علی جلدی کرو, کھانا لے جانا ہے, سحری ختم ہو رہی ہے. تو کہتے میری بیوی کہنے لگی آپ صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو اسی مدینہ منورہ کے خیال میں ان کی سحری کر رہا ہوں. عمرہ کرنے کے بعد کتنے دن بندہ مدینہ گھومتا رہتا ہے, مکہ گھومتا رہتا ہے. یہ ہمارے خیالات ہیں. جوں لیٹ ہوئے بھول گئے. ہمارے خواب خیال ہوتے ہیں. یاد رکھو نبی کا خواب خیال. سارے بولو نبی کا خواب. ایک اور بات سمجھ لو گے, نبی ممتاز ہوتا ہے. نبی کو اپنے جیسا کبھی نہ سمجھے. عام انسان بھی انسان ہے, نبی بھی انسان ہے, لیکن نبی کو کبھی بدخوابی نہیں ہوتی. نبی کا خواب میں بدن ناپاک نہیں ہوتا کسی نبی کا. عام انسان کا بدن خواب میں ناپاک ہو جاتا ہے, نبی کا بدن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یا اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے ان کی ذات کو بھی بے عیب بنایا ہے, ان کے خیالوں کو بھی بے عیب بنایا. نبی کو گندا خواب آتا ہی نہیں ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے نبی کو کبھی احترام نہیں ہوتا, نبی کو کبھی بدخوابی نہیں ہوتی. اللہ نبی کو ممتاز کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا بیٹا ذبح کرو. تیار ہو گئے. یہ نہیں کہا یا اللہ خواب ہے میں بوڑھا بندہ ہوں, بوڑھا بھول جاتا ہے. پھر بیٹے کو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی عام بیٹا نہیں, یہ بھی اللہ کا نبی ہے, جانتا ہے میرا باپ نبی ہے, میرے باپ کا خواب اللہ کی وحی ہے. جواب یہ نہیں دیا. ابا جی آپ 60 آ گئے, 60 سال سے بڑے ہو گئے, آپ بوڑھے ہیں, آپ کا خیال غلط ہے. باپ بچے کو قتل نہیں کرتا, کوئی عذر نہیں, بس ایک جواب یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم ہے کر دیں, رہا میں آپ دیکھ لیں گے, میں صبر کرنے والا ہوں. اگر آپ
اللہ کے حکم پر مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میں مالک کے حکم پر قربان ہونے کے لیے ایمان سے بتاؤ ابراہیم و اسماعیل و گردن جھکائی کے لیے اللہ کے حکم کے اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اگلے الفاظ پڑھے، ہم شیر بڑی چس سے سنتے ہیں، ساری رات سنتے رہتے ہیں، سنیو خدا کا قرآن پڑھا کرو۔ میرے جان امت فرماتے تھے جتنا غور سے قرآن پڑھو گے اتنا دل کو سکون ملے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور چھری تیز گلے پر رکھ دی۔ اس منظر کی کشی منظر آج تیرا موبائل بہترین تیرے منظر کیش کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ اللہ نے وہ منظر قرآن میں محفوظ کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، الفاظ ہے بولو کیا؟ اسلما، کیا الفاظ ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے میرے حکم پر گردن جھکا دی، ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہو گیا، تو فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے عالم بالا سے آواز دی، او میرے ابراہیم، ہم نے تو خواب دکھایا تھا، تم نے میرے پیار میں خواب سچ کر دکھایا، انہیں حقیقت بنا دیا ابراہیم۔ لیکن ابراہیم آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولی اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہو چکا ہے، فرمایا ابراہیم ہم تیری نسل نہیں ختم کرنا چاہتے، تم نے نہیں سوچا ایک بچہ ہے مر جائے گا تو ابراہیم کا نام کون لے گا؟ ہم بھی بندہ نواز ہیں، تیرے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے نوازنے میں کوئی شک نہیں، اولادوں والوں کے نام مٹ جائیں گے، تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح خلوص والوں کو اجر دیتے ہیں۔ میں نے یہ چند مثالیں اس لیے سنائی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر گردن جھکانے والے، بولیے اللہ کے حکم پر گردن، اگر آپ اور میں بھی اللہ کے حکم پر گردن جھکانے والے بن جائیں، آسان آئے، دکان بند، شٹر ڈاؤن، ضروری کام معطل، ایک ہی داؤد طائی کی طرح جواب۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تصوف کی دنیا میں ولی ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا معمول تھا جب اذان ہوتی گھر سے مسجد کے لیے چل پڑتے، ایک آدمی راستے میں ملا، داؤد طائی، فرمایا کہو، کہنے لگا میں آپ کا مہمان ہوں، ایک چھوٹی سی بات ہے مہربانی کرے میری بات سن لیں۔ حضرت داؤد طائی نے فرمایا اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں اللہ کے گھر کی جانب چل پڑا، حی علی الصلاۃ کی منادی ہو گئی ہے، میں نماز کی طرف جا رہا ہوں، چلتے چلتے بات کر لو۔ کہنے لگا بس 2 منٹ رکے، فرمایا ضمانت تم دو، ان 2 منٹوں میں موت نہیں آئے گی، میں رک جاتا ہوں۔ اگر ضمانت نہیں دیتا، محبوب کا بلاوا آ گیا، داؤد طائی اب نہیں رکے گا۔ یہ ہے سچا اسلام۔ اسلام کا معنی ہے حکم پر گردن جھکا دینا، اللہ کا آرڈر آ جائے قربانی کرو کرو، مال کی محبت میں بہانے نہ بناؤ۔ ہاں واقعی آپ صاحب حیثیت نہیں تو اللہ نے چھوڑ دی، جو صاحب نصاب نہیں ہے بے شک قربانی نہ کرے، اس کے لیے اجازت ہے۔ میں نے آج میری زور سے پہلے بھی ایک تقریر تھی، میں نے اس میں بھی لوگوں کو بتایا، آج کل بعض لوگ قربانی کرتے ہیں اس لیے کہ قربانی نہ کی نہیں، محلے والے ہمیں مینا دے تانا دے گے جی قربانی نہیں کی، قرض لے کر قربانی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو صاحب نصاب نہیں، مالی حالات آج میرے ملک کے ٹھیک نہیں، جو غریب ہیں اللہ کی قسم وہ بالکل پریشان نہ ہو اور قرض لے کر قربانی نہ دیں، سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا تیرا رب ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے میں طاقت نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت کے بغیر کوئی حکم نہیں دیتا، اللہ اسی پر قربانی واجب کرتا ہے جس کے پاس اپنی ساری
ضروریات سے زائد 1.25 لاکھ کے قریب روپیہ بچت کی صورت میں ہو. بعد میں آج چاندی کا جو ریٹ ہے یہ 1.25 لاکھ میں اندازہ بتا رہا ہوں. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے 1,10,000 بنے 15,000 بنے 20,000 بنے اتنی رقم ضروریات سے زائد ہے. پھر قربانی دینا ہے نہیں ہے تو نہ کرے. اللہ آپ پر راضی ہے اس لیے قرض لے کر قربانی دینا کوئی عبادت نہیں کوئی ثواب نہیں اور یہ ناجائز ہے. بلکہ علماء نے فرمایا یہ گناہ ہے. آپ تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہیں اور اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالے. ہاں طاقت ہے کچھ دلی سے قربانی کرے. آپ قربانی کریں گے قربانی کے جانور کا خون گردن سے نکل کر زمین پر بعد میں گرے گا. اللہ تیرے گناہ پہلے معاف فرمائے. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کی جو بات اللہ کو پسند آئی نا قرآن میں ذکر کی وہ ہے ابراہیم میرے ہر حکم پر گردن جھکانے والا ہے. اگر آپ اور میں بھی اللہ کے پر گردن جھکانے والے بن جائیں خدا کی قسم دین و دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا نہیں پہلے ایک تھا. توجہ کریں اسماعیل ایک بیٹا تھا. علماء نے فرمایا ابراہیم نے رب کے حکم پر اسماعیل دیا. اللہ نے دوسرا بیٹا اسحاق بھی دیا. اب ابراہیم کی نسلوں میں سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بدلہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں عطا کیا. حضور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اور خود ابراہیم علیہ السلام اس بات پر ناز کریں گے قیامت کے دن کہ میری اولاد میں سے ہے محمد الرسول اللہ. حضور جیسا بیٹا نسل میں آنا. علماء نے فرمایا ہے ابراہیم نے رب کو اسماعیل دیا. رب نے اسماعیل بھی واپس کر دیا. جواب میں سید المرسلین عطا فرما. اللہ تو اتنا لاجواب ہے. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نوازتا ہے اگر آپ اور میں مسلمان بن جائیں حرام نہ کھائیں چوری نہ کریں جھوٹ نہ بولیں 5 وقت کے نماز پنجگانہ کے عادی بن جائیں نیک فطرت بن جائیں حلال پر اتفاق کریں خدا کی قسم اللہ معروف نہیں کرے گا. سنیں آج غربت ہے معاشرے میں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حدیث میں آئے اللہ نے جس میرے امتی کو رزق کفایت دیا. رزق کفایت کیا ہوتا ہے جس سے گزارا چلے فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی چل رہی ہے جمع کوئی نہیں ہے. جس میرے امتی کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ وہ مشکل زندگی چلتی ہے لیکن اس نے جھوٹ نہ بولا چوری نہ کی بددیانتی نہ کی اللہ کی نافرمانی نہ کی اور کہا مالک جس پر تو راضی میں راضی مرضی مولا اعظم مولا مالک کو غریب رکھے میں تب بھی راضی. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ اپنے بستر پر بھی مر جائے تو اللہ قیامت کے دن اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ تیرا اللہ یہ انعام دے گا. میرے بندے نے چوری نہیں کی میرے بندے نے جھوٹ نہیں بولا میرے بندے نے بددیانتی سے مال نہیں بڑھایا. اب تو فکر میں ہے لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بن جائیں خواہ ایمان بیچنا پڑے خواہ مرزائی بننا پڑے. کتنے نوجوان محض دنیا کے لیے مرزائی بن گئے. کوئی انگلینڈ کا ویزا لیتا ہے کوئی امریکہ کا ویزا لیتا ہے. اللہ سے پناہ مانگے عرض کریں مالک کچھ بھی ہو میرا آخری وقت ہو تیرا کرم ہو میرا ایمان سلامت ہے. ایک امیر شاعر ہے اس کا بڑا ہی پیارا شعر ہے. عرض کرتا ہے یا الہی یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. کہے آمین. اور ایمان کی سلامتی کیسے ملے گی؟ آج ہم اور میں اور آپ مسلمان بنے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر گردن جھکا دے. یہ ہے اسلام. حضور طواف کعبہ کر رہے تھے رات کے وقت اندھیرا تھا. مکہ کا ایک نوجوان اس کا نام ہے فضالہ
اس نے دیکھا محمد بن عبداللہ اکیلے ہے، نہ علی ہے، نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے۔ خیال آیا محمد کے قتل پر بڑا انعام ہے، گھر گیا خنجر لے آیا حضور کو قتل کرنے سے کے ارادے سے۔ اب خنجر لے کر کعبہ کی ایک کوٹ میں، نکر میں، کونے میں چھپ گیا۔ حضور آئیں گے، خوش دکھائیں گے، میں خنجر مار دوں گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا نبی چلتا زمین پر ہے، خبریں آسمانوں کی رسول۔ سرکار طواف کر رہے تھے، سرکار رک گئے اس کونے پر، آگے کیا آتے ہوئے آپ نے فرمایا کون ہو ادھر چھپے ہوئے؟ کہنے لگا میں فضالہ ہوں۔ فرمایا یہاں اس وقت کیا کرنے آئے؟ جھوٹ بولا، کہنے لگا میں بھی طواف کرنے آیا جیسے تم طواف کرنے آئے۔ اتنے میں سرکار قریب آ گئے، حضور نے ہاتھ بڑھایا، اس فضالہ کی نیام کے اندر جو خنجر تھا اس خنجر پر رکھا، فرمایا اگر طواف کرنے آئے ہو تو یہ خنجر کیوں جائے؟ اب سمجھ گیا، اسے بھی پتہ چل گیا، دل میں کہنے لگا اس بات کا علم میرے بغیر تو کسی کو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے محمد اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو میری اس بدنیتی سے آزاد کر دیا۔ ایک نبوت کی ہیبت، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ نے مجھے 6 وہ وصف دیے جو کسی نبی کو بھی نہیں ملے۔ اللہ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک فرمایا، اللہ نے میرے لیے غنیمت کا مال حرام حلال کیا، اللہ نے فرمایا مجھے اتنا روک دیا ہے کہ میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہو تو میری ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب فضالہ کانپنے لگا، حضور نبی رحمت آگاہ ہو چکے تھے کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا، اب مجرم بن گیا۔ اتنے میں حضور قریب آ گئے، اب وہ ڈر رہا تھا اب میں کیا کروں؟ حضور نے جرم تو پکڑ لیا، کہتا ہے فضالہ میں کانپتا اٹھا، حضور نے مجھے پکڑ لیا اور کیا فرمایا؟ کرم کی حد ہے نا۔ فرمایا فضالہ کیا وقت نہیں آیا کہ اللہ تیرے دل کو اسلام کے لیے کھول دے؟ اشارہ تھا میں نے تیرے دل کی بات ظاہر کر دی ہے، تو میرے قتل کے ارادے کے لیے آیا، میں نے تیرا ارادہ ظاہر کر دیا۔ بے ساختہ زبان پر جاری ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آگے آگے حضور پڑھ رہے ہیں، میرے برادران اسلام مکھیال والو، میں پڑھ رہا اللہ پڑھ رہے، اس فضالہ کے مقدر کا عالم کیا جسے کلمہ آمنہ کا لال پڑھا۔ آج معاشرے میں صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے محبت نہ کیا کرو۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں کلمہ مصطفیٰ نے حضور نے پڑھایا، صحابہ کا دل و جان سے احترام کیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر صحابہ کا دل میں بغض ہوگا، ڈر ہے مرتے وقت کلمہ نصیب، یہ بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اپنا ایمان بچاؤ۔ فضالہ کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور نے پڑھایا، کرم کے سینے سے لگایا، زبان پر کلمہ جاری ہے۔ فضالہ خود کہتا ہے لوگوں میں نہ پھر حضور کے پاس ہی ٹھہر گیا، میں نے کہا اسلام کی کیا باتیں، تھوڑی سی اس وقت باتیں اتری تھی کلمہ طیبہ یا بنیادی باتیں حضور نے مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں صبح میں مکہ کی گلی میں جا رہا تھا، اس گلی میں نا ایک میری معشوقہ رہتی تھی، میں اس کا عاشق تھا، زمانہ جاہلیت میں اس کے حسن کا متوالا تھا، وہ میری عاشق تھی، ہماری نگاہیں بے حیائی کی ملتی۔ آج جب اس گلی سے میں گزرنے لگا، وہ میری معشوقہ اپنے کھڑے گلی میں بن ٹھن کر کھڑی ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن آج میں وہ فضالہ تو نہیں، آج میں تو محمد عربی کا غلام فضالہ تھا۔ میری نگاہوں میں بے حیائی نہیں، میری نگاہوں میں بے باکی نہیں، میرے دل میں بد خیالی نہیں۔ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، لیکن دل میں سوچا وہ ہے معشوقہ، اگر اس نے روکا تو میں کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا بھی سوچ ہی رہا تھا، اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی فضالہ میری محبت کے انداز میں کوئی کمی کیا آئی ہے، تو آج نگاہیں نہیں ملا رہا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے اپنا دامن جھٹک کر اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور سے
صرف اتنا بولا اے میری معشوقہ وہ میرے عالم کفر کے عمل تھے، آج میں نے کلمہ اس محمد عربی کا پڑھا ہے اور اس نبی کا اسلام قبول کیا ہے جو مجھے تجھے دیکھنے کی اجازت۔ یہ ہے اسلام۔ جب اسلام دل میں اترے تیری میری نگاہ بدلے، تیرے میری زبان بدلے، تیرے میرے خیالات بدلے۔ اگر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچے مسلمان بن جائیں اور اپنے رب کے ہر حکم پر گردن جھکانے والے بن جائیں نا، آج ہمارے بہت سے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک مسئلہ پوچھنے لگا آدمی، جی شوہر مر گیا ہے، فوج سے جو پنشن یا جو کچھ ملا وہ بیوی کے پاس ہے، بچے بھی ہیں، اب وہ کہتی ہے اگر میں زکوٰۃ دوں تو پیسے کم ہو جائیں کہ میں نے بچوں کو بھی پالنا ہے، میں کیا کروں؟ یہ ہمارے بہانے۔ میں نے کہا اگر وہ عورت اس مال کی مالک ہے اور 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ اس کی حصے بے حصہ آتا ہے بارسوں میں، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ زکوٰۃ دیا کرے، رہے بچے پالنے کا کام۔ جس باپ نے، جس رب نے اس کے پیٹ میں بچوں کو پالا وہ رب آج بھی پالے گا۔ ہم اسلام میں بہانے تلاش کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے کہ گرمی بڑی ہے مسجد میں نماز کیسے؟ میں نے کہا کیا جب اپنے دنیا کے کام کرتے ہو گرمی نہیں ہوتی؟ اس لیے آئیے ضرورت ہے براہیمی مسلمانی کی۔ آج پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اگر ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اقبال نے کہا تھا آج بھی اگر تیرے دل میں ابراہیم کا ایمان آ جائے تو دنیا کی آنکھیں گلزار بن سکتی۔ اللہ آپ کو اور مجھے ابراہیم علیہ السلام جیسی مسلمانی عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے ہر حکم پر گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔